خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ ہر وقت بولتے رہنے سے آپ کے حواس میں سے ایک حصہ مصروف رہتا ہے، جس کی وجہ سے باقی حواس کام چھوڑ دیتے ہیں۔ جو شخص بولتا رہتا ہے تو بولنے کے دوران صحیح طرح سے سن نہیں پاتا، نہ صحیح طرح سے دیکھ پاتا ہے، نہ صحیح طرح سے سمجھ پاتا ہے۔ تو اس کی سمجھ، اس کا دیکھنا اور اس کا سننا، بولنے کے دوران اس کے یہ حواس مضطرب ہو جاتے ہیں۔ چپ رہنا چاہیے، ہاں اس صورت میں کہ آپ کے بولنے سے خود آپ کو اور دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہو، یا آپ کے دل میں علم و حکمت کا ایک خزانہ ہو کہ اگر آپ چپ رہتے ہیں تو محروم رہیں وہ تمام لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور آپ خود بھی دوہرا نہیں رہے اس سبق کو جس کو آپ نے پڑھا ہے یا سمجھا ہے۔ انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، یا وہ بولتا رہے، یا دیکھتا رہے بولتا رہے، یا سنتا رہے۔ دیکھنے کے دوران کسی قدر بول سکتا ہے، لیکن اس سے بھی دیکھنے کے پیچھے، نظر کے پیچھے جو اس کی توجہ ہے، وہ توجہ مرتکز نہیں ہوتی کسی نقطے پر۔ اس لیے ایک دن میں تھوڑی سی پریکٹس کریں کہ جہاں آپ کا نفس آپ کا جی چاہ رہا ہو کہ میں بولوں اور بولتا جاؤں، اب چپ ہو جائیں اور چپ رہیں، کیونکہ جب تک آپ بولتے رہتے ہیں آپ کا دل بند رہتا ہے، یعنی آپ کے باطن کے حواس معطل رہے، اور وہ قوا کہ جو کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسپرچولیٹی سے، ہارٹ سے، یا انر انجینئرنگ سے، یا میٹافزکس سے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو سنتے رہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی آپ کی زبان کے سوا ہے، جب آپ بولتے ہیں تو وہ سب کچھ آپ کو سنتے ہیں، وہ صرف سنتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ من کسورا لفظہ کسورا غلط ہو، جو جتنا بولتا ہے اتنی غلطیاں کرتا ہے، تو وہ بولتا رہتا ہے، غلطیاں کرتا رہتا ہے، تو ان غلطیوں کی وجہ سے جب وہ دوبارہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے قوا بحال ہو جائیں اور اس کی اندر کی آنکھ دیکھنے لگے اور اس کا دل سمجھنے لگے، اور وہ ان چیزوں کو سننا شروع کر دے جو عام طور پہ سنائی نہیں دیتی، تو ان غلطیوں کی وجہ سے ان پر بھی حجاب پڑ جاتے ہیں۔ لہذا کوشش کریں کہ کم بولیں یا بالکل نہ بولیں، جہاں ضرورت ہو وہاں بولیں۔ اور ویسے بھی جو لوگ شور ڈالتے ہیں ان کے لفظوں کی قدر نہیں رہتی، ان کے لفظ بے قدر ہو جاتے ہیں، ان کے جملے اور جملوں پہ بننے والی بڑی بڑی باتیں، بڑی بڑی تراکیب اور بڑے بڑے بیانیے کسی حیثیت کے نہیں رہتے۔ سمجھداروں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جو آدمی یہ چاہے اس کے باطنی قوا حرکت کرنے لگے اور ان میں فعالیت پیدا ہو جائے، تو وہ ظاہری قوا کا استعمال کم کرے، یعنی کم کھائے، کم سوئے، کم بولے، کم سنے، کم دیکھے۔ تو جب وہ ان حواس کا استعمال کم کرے گا تو اس کے اندر اس کے وجود کی انر انجینئرنگ میں جو کچھ ان ساری چیزوں کا اس کے باطن کے ساتھ متعلق ہے وہ فعال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر آدمی بڑا بے صبرا ہوتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے میں بولتا رہوں، لوگ مجھے سنتے رہیں۔ اب اس میں وہ یہ نقصان بھی کرتا ہے، خود جب زیادہ بولتا ہے تو اپنا نقصان تو کرتا ہی کرتا ہے، دوسرے کا بھی کرتا ہے، یعنی دوسرے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی کان دھرے، کان دھرے۔ اب کان کہاں دھرنا ہے؟ جہاں کوئی بول کم از کم بول تو ہو۔ بس قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کان دھرو، القسمہ وہو شہید، کہ وہ آدمی بامراد ہوتا ہے جو کان دھرتا ہے اور وہ گواہ بھی ہوتا ہے، اس حال میں کہ گواہی دے رہا ہوتا ہے، کان دھرتا ہے۔ تو کان کس کے آگے دھرنا ہے؟ جب کوئی بات تو ہو، جب کوئی لفظ واقعہ ہی اس کے اندر کوئی مفہوم اور معنی مدلول اور اس کا کوئی اطلاق تو ہو۔ اب ظاہر ہے انسان جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے وہ اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جو دیکھا آنکھ نے اس پر زبان چل پڑی۔
حالانکہ جس کی آنکھ کھلی ہے وہ تو ہزاروں مناظر دیکھے گا، تو اب ان سب چیزوں پر بولنا شروع کر دے تو بوجھ بڑھتا جائے گا، کیونکہ دیکھنے سے پہلے بھی بوجھ زیادہ ہے، تصاویر کا، مظاہر کا بوجھ اس کے برین پہ پڑتا جاتا ہے، اور پھر وہ جو چیز دیکھتا ہے اس پر بولتا جاتا ہے، تو بوجھ بڑھاتا جاتا ہے۔ اس کے بہت سے جسمانی نقصانات ہیں، مثلا جو آدمی زیادہ ہی چیزوں کو ڈیپلی دیکھتا رہتا ہے تو جتنی چیزوں پر وہ اپنا ذہن کھپاتا ہے، اب کیپیسٹی ہے نا، تو اس کے اندر وہ برین میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو زیادہ شکلوں کی وجہ سے اس کے اندر وہ جو قوت ارتکاز ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ آدمی مراقبہ نہیں کر سکتا جو ہر چیز کو نظر پھاڑ پھاڑ کے دیکھتا رہے اور بڑے غور سے ہر چیز پر ہی غور کرتا رہے، پھر جس پر غور کرنا چاہیے یا کسی پر بھی غور نہیں کرنا چاہیے وہ ان کیفیات اور احوال سے محروم ہو جائے۔ اچھا، جو آدمی اس طرح سے دیکھتا رہے اور پھر دیکھتا ہی رہے اور عادت بنا لے تو اس کے پاس اور کچھ نہیں رہتا سوائے یہ کہ جو اس نے دیکھا ہے۔ اسی طرح سے جو بولتا ہے اور بولتا ہے پھر بولتا ہے اور بولتا ہی رہتا ہے، تو اس کے پاس سوائے بول کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ بول بول ہے، قول ہے، باتیں ہیں، کیلو کال ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اقبال نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی حرف راضی، یعنی عشق و مستی کا کمال ظرف حیدر ہے، حیدر کا ظرف وجود جس میں بڑی وسعت ہے، اور جب وہ ایک قول کی صورت میں آگے لکھا گیا یا بولا گیا تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے، لیکن جب اس پر لوگوں کا تکرار شروع ہوتا ہے تو پھر معنی گم ہو جاتا ہے۔ دین اپنی اصل میں دین ہے، لیکن جب وہ دین پورے کا پورا اختلافات کی نظر ہو جائے تو پھر اختلاف باقی رہتا ہے، دین باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح عمل کرنے کے زمانے میں، تہذیب کے ابتدائی دنوں میں عمل کرتے تھے تو دین عمل کا نام تھا، ایمان کے بعد عمل کا نام تھا، لیکن جب وہ اعمال بھی بولے جانے لگے اور بہت زیادہ اس پہ بلارے شروع ہو گئے، کیلو کال شروع ہوئے، اختلافات شروع ہوئے، اور پھر اختلاف رہ گئے، عمل ختم ہو گیا۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ بہت کچھ جانتے ہوئے بھی کم بولتے ہیں، اور چھوٹے لوگ تھوڑا جانتے ہیں زیادہ بولتے ہیں، اور پھر تشدد سے بولتے ہیں۔ تشدد سے اس لیے بولتے ہیں تاکہ ان کا کمزور بول مضبوط سمجھا جائے اور ان کی بولی کو ہر ایک کان دھرے، تو اس میں وہ بہت زیادہ لوگوں کی سماعت بھی لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں ان کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک آدمی بولتا ہے، 50 لوگ سنتے ہیں، تو وہ ایک آدمی 50 لوگوں کی سماعت بھی خراب کرتا ہے۔ اگر وہ نہ بولتا تو کم از کم 50 کی سماعت کا بوجھ تو اس پہ نہ پڑتا۔ اب اگر اس نے کمزور بولا ہے تو اس کا جتنا وبال ہے، وہ جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سب کا وقت دینا اور سننا، اس کا بوجھ بھی اس پر ہے، جس سے اس کا سوال بھی کیا جائے گا کہ تمہارے بولنے سے اتنے لوگوں نے کان دھرا اور پھر ان کے کانوں میں کچھ نہیں پڑا سوائے شور کے، اس کا بھی حساب دو، تم نہ بولتے وہ نہ سنتے۔ تو اس لیے وہ آدمی بولے کہ جس کے بولنے میں کوئی نفع تو ہو، کم از کم کوئی خیر کی چیز، ورنہ وہ نہ بولے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو چپ ہے وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جس کا بلارا زیادہ ہے، اونچا ہے، بے تمیز ہے، بلکہ بدتمیز ہے، تو اس کے بول سے ڈرتے ہوئے، اس کے بلارے سے خوف کھاتے ہوئے، اس کی باتوں سے ایک دہشت محسوس کرتے ہوئے لوگ اس سے خوف کھانے لگتے ہیں اور وہ با حیثیت ہو جاتا ہے، حالانکہ اپنی اصل میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کا بولنا ہمارے اس عہد میں ان کی حیثیتوں کو طے کرنے لگا ہے۔ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جو آدمی بولتا ہے، زیادہ بولتا ہے، وہ زیادہ باحیثیت ہوتا جاتا ہے، اس لیے کہ زیادہ اونچی بولتا ہے تو زیادہ کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کے بولنے سے خوف کھا کر اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔
اور وہ نہایت بے وقوف آدمی ہوتا ہے، اور وہ قوم کا دانا سمجھا جاتا ہے، اور بڑا بچیتی ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑا منصف ہے، بڑا عادل ہے، اور یہ وہ ہے، اس طرح ہے، اس طرح۔ تو سمجھداروں نے اس امر پر اتفاق کیا ہے کہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ بولتے بولتے ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بچتا۔ اور محقق دانشور صوفیہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جنہوں نے بہت زیادہ تقریریں کی ہیں اور بہت زیادہ ان کا بلارا رہا ہے جس حوالے سے بھی، وہ بھی آخر میں ان کے شعور پر یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ چپ رہتے تو بہتر تھا، اور فتنے کا دروازہ بھی نہیں کھلتا، بہت سے فائدے۔ تو زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو جنت میں بھی لے جاتی ہے، جہاں تو کم سے کم بولیں، اور بولیں تو خیر بولیں، نہیں تو نہ بولیں، کیونکہ آپ کے بولنے پر ہی سارا مدار ہے اس چیز کا کہ سننے والوں پر کیا اثر ہوتا ہے اور خود آپ پر کیا اثر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ جب آپ بولتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ کی سماعت ختم، آپ کی اس وقت بصارت بھی ختم، آپ کا ذہن بھی ختم، تو آپ کسی چیز کو کشید نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی گھنٹہ بولتا ہے تو اسے ایک گھنٹے میں سمجھیں وہ ڈسکنیکٹ ہے، پوری کائنات سے ڈسکنیکٹ، کیونکہ بول رہا ہے۔ تو جب وہ بول رہا ہے تو اس وقت اس کے لیے جو بولا جا رہا ہے وہ اس کو سنائی نہیں دے گا، اور اس وقت میں جو اسے سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھے گا، وہ بولتا رہے گا، اور بولنے میں جو بولتا رہے گا اسی کو ہی حرف آخر خود بھی سمجھتا رہے گا، سمجھاتا رہے گا، فیصلے دیتا رہے گا، فتوے دیتا رہے گا، حکم لگاتا رہے گا۔ تو کم بولیں، اسی میں نجات ہے۔